اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نظر اتارنے کے لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سبز مرچیں یا سرخ مرچیں لے کر اس کو سر سے گھما کر اور آگ میں جلانے وغیرہ کی یعنی نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے ایسا کرنا یا نہیں ٹھیک؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ نظر جو ہے یہ برحق ہے۔ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو نظر برحق ہے، یہ لگ سکتی ہے، لیکن بالکل بھی اس کا وہم نہیں پال لینا۔ یہ نظر اکثر اوقات اس انسان کو لگتی ہے، یعنی ایک انسان ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رات کو وہ سویا، صبح اٹھا، اسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ تو ایسے انسان کے اوپر 99% ہیں کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب کوئی انسان بیمار تھا، یعنی بہت زیادہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ اب نہیں ٹھیک ہو سکے گا، اچانک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حالات سارے ٹھیک ہو جاتے، سیٹ ہو جاتے، تو اس انسان کو بھی 99% یہ چانسز ہیں کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب اگر کسی کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے، اچانک اس کے دن بدل جاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو کل تو ایسے تھا، آج ہی ایسے ہو گیا ہے، تھوڑے ٹائم میں یہ بالکل سیٹ ہو گیا۔ تو اس طرح اس انسان کو نظر لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کو نظر کیسے لگتی ہے؟ اب کیسے اگر کوئی انسان بے اولاد تھا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، کافی سال گزر گئے، 15 سال، 10 سال، 20 سال، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کرم کر دیتے ہیں، اولاد اس کو ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اس کو نظر لگ سکتی ہے کیونکہ جو چیز ان لوگوں کی نظروں میں آ جائے اس چیز کو نظر لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور جو آلریڈی لوگوں کے سامنے ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی امیر بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا یہ ہے ہی امیر، ٹھیک ہے، اس کو نظر لگنے کے اتنے چانسز نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ یعنی بینک بیلنس ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مزدور طبقے کا یا ایک غریب آدمی تھا جو اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کا، گاڑی کا، بنگلے کا یا گھر کا وہ مالک بن جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ دے دیتا ہے، تو اس انسان کو نظر زیادہ لگنے کے چانس ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب کیا ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ بزرگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لوگوں نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی انسان کوئی بھی بزرگوں سے یا بڑوں سے سیکھا ہوا کوئی ٹوٹکا اس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بات کی بنیاد پر وہ بات بتاتے ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کو کوئی درد ہوگا، وہ پین کلر لے گا، کوئی بھی کسی قسم کی دوائی لے گا، تو اس میں ہم کسی قسم کی وہ نہیں نکالتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی بابوں کی باتیں ہیں، اس طرح ہم اس میں نہیں کرتے۔ لیکن جو بزرگوں کے تجربات کی باتیں ہیں نا، اس میں بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ اگر مرچیں جلاتے ہیں تو یہ ان کا ٹوٹکا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب جیسے اگر کسی نے طاق عدد میں مرچیں لی اپنی مٹھی میں اور ان کو کیا کیا کہ سر سے گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اس انسان کی نظر اتار رہا ہے، یہ اس کی نیت یہ ہوگی۔ جیسے آپ کسی بچے کی نظر اتارے تو بچے کے سر سے وہ گھمائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بچے کی نظر اتارنے کے، چاہے وہ بڑا بندہ ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو وہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اس انسان کے سر سے، تاکہ یہ علم ہو کہ اچھا یہ انسان اس بچے کی نظر اتارنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ یہ مقصد ہوتا ہے سر سے گھمانے کا۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جلاتے ہیں، جلا کر اگر تو اس سے یعنی کھانسی اور اس کی وہ جو بدبو ہوتی ہے، اسمیل، وہ کیونکہ مرچیں اکثر جلیں تو وہ بدبو تو آتی ہے، پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر تو وہ مریض کو وہ اسمیل آتی ہے بدبو جلنے کی، جو مرچیں جلاتے ہیں وہ جلنے کی بدبو آتی ہے، یا اس مریض کو چھینکیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر نہیں ہے، کیونکہ یہ نارمل بات ہے کہ مرچیں جب جلتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جلتی ہے تو انسان کو کھانسی آنا،
چھینکیں آنا یہ آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر تو اس کا مطلب ہے کہ نظر نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. اگر تو وہ یعنی اس کے برعکس ہوتا ہے، اس انسان کو وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی اور بالکل کوئی چھینک وغیرہ اسے یعنی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جب تک اس کے سر سے گھما کر وہ جلاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نظر ختم نہ ہو جائے. یہ ایک ٹوٹکا ہے، تو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ علاج کا ایک طریقہ کار ہے. تو بعض دفعہ یہ علاج کے ٹوٹکے استعمال کرنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، جس میں عوام کا فائدہ ہو. اس میں جائز ناجائز کی بات نہیں، یہ ایک قسم کا علاج ہے. علاج کے طرز پر اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت اس پر منع نہیں کرتی. جس طرح شریعت آپ کو پین کلر لینے پہ منع نہیں کرتی، اسی طرح بزرگان دین کے جو بتائے ہوئے ٹوٹکے ہیں وہ ان کے تجربات سے ہوتے ہیں، تو شریعت اس پر بھی منع نہیں کرتی. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک بہت زیادہ خوبصورت بچہ دیکھا. وہ کہیں لے کر جا رہے، اس کے گھر والے ہوں گے جو بھی ہوگا، تو بہت زیادہ خوبصورت بچہ تھا. تو حضرت عثمان غنی نے کیا کیا کہ اس بچے کے منہ پر ایک یعنی تھوڑا سا اور ٹھوڑی پہ کیا کیا کہ اس پہ نا کوئی کالا سا نشان لگا دیا تاکہ اس کو نظر نہ لگے، صرف اسی وجہ سے تاکہ اس کو نظر نہ لگے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹھوڑی پہ کالا نشان لگا دیا یا تھوڑا سا اس کے چہرے کے اوپر کوئی کالا داغ لگا دیا تاکہ اس کو نظر نہ لگے. یہ بالکل ٹھیک ہوگا کیونکہ عثمان غنی نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو اسی طرح اور بھی صحابہ کرام سے 2-3 روایات ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جب نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا تو پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو نظر لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ کس کی نظر لگی ہے، تو جب معلوم ہوا کہ ایک دوسرے صحابی کی نظر لگی، انہوں نے ان کو دیکھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ اس کے ہاتھ اس کے اعضاء دلوا کر تو اس پانی کی چھینٹیں اس مریض کے اوپر چھڑک دو. یعنی جس انسان کے اگر معلوم ہو، نہیں معلوم تو پھر اپنے طور پر علاج کریں، اپنے طور پر قرآن پاک کی آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو پھر کیا کہ پتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس انسان کی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ نظر تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ماں کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، خوشی میں بھی لگ جاتی ہے. تو اگر تو معلوم ہو کہ فلاں بندے کی نظر لگ گئی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہو کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر کسی انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائے اپنی نظر سے، بلکہ جو بھی چیز اس کو اچھی لگے، اگر کوئی انسان اچھا لگے، اس کی کوئی چیز اچھی لگے تو وہ کیا کہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھے. اور پھر کیا کرے، اس کے ساتھ میں ٹوٹکا بھی بتایا کہ اس انسان کے اعضاء یعنی ہاتھ بازو وغیرہ یعنی وہ دھوئے، جس کی نظر لگی ہے وہ دھوئے، جو اس کا بچا ہوا پانی ہے وہ مریض کے اوپر جو ہے وہ چھڑک دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نظر کا علاج ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.